پیارے اسلام بھائیو، بیان سے پہلے میں ایک آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ اگر میں کوئی غلط بات بیان کروں، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میں جو بات کہوں سچی ہو تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے کہ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ یہ میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ آج ہمارا ایک مزاج ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، جیسے گئے ویسے واپس آ گئے۔ بے نمازی گیا ہے، بے نمازی واپس آ رہا ہے۔ زانی شرابی گیا ہے، زانی شرابی واپس آ رہا ہے۔ بھائی میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ 100 محفلوں میں جاؤ، عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے آپ ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی بات میں نے بالکل آسان سی کی ہے، میں غلط ہوں میری اصلاح کر دو، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر ہم سب اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ تحقیق ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، والجوع، پیاس سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، اور پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ اب صبر والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں صابر ہوں، حضرت صاحب کہتے ہیں میں صابر ہوں، یہ دعویٰ کہتا ہے میں صابر ہوں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں خود ہی بتلا دوں میرے نزدیک صابر کون ہے۔ اچھا میں کوئی نہ آپ کے سامنے کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا پاک کلام سنا رہا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے۔ رب تعالیٰ نے بتلایا میرے نزدیک صابر کون ہے، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا میرے نزدیک صابر وہ ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت آئے تو وہ ہاتھ نہیں ہلاتا، چہرہ نہیں نوچتا، بال نہیں کھینچتا، گریبان نہیں پھاڑتا، بلکہ صرف زبان کھولتا ہے، اور جب زبان کھولتا ہے تو اس وقت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت میری حمد و ثنا ہی بیان کرتا ہے، زبان سے کوئی ناشکری کے کلمات ادا نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا کیوں ہے؟ رب تعالیٰ بندے کی آزمائش کیوں لیتا ہے؟ حضرت صاحب آج کا بیان یقین جانو ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر اتارنے والا ہے۔ رب تعالیٰ بندے کو آزماتا کیوں ہے؟
دیکھو بھائی یہ میرے پاس ایک رومال ہے، یہ سفید ہے یا رنگ دار ہے؟ اونچی بولو. اس کا رنگ کچا ہے یا پکا ہے؟ اس کا رنگ کچا ہے یا پکا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ میں اس کو الماری میں رکھ چھوڑوں پتا چل جائے گا کچا ہے کہ پکا ہے؟ کب پتا چلے گا؟ جب پانی میں ڈالیں گے، صابن لگائیں گے، پھر رگڑا بھی لگائیں گے. جب رگڑا لگے گا پھر پتا چلے گا رنگ کچا ہے کہ پکا ہے. بالکل اسی طرح سمجھو، جب بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے. کون سا رنگ چڑھ جاتا ہے جی؟ اب اس کا رنگ کچا ہے کہ پکا ہے؟ فرمایا جب رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر رگڑا لگتا ہے پھر پتہ چلتا ہے رنگ کچا ہے کہ پکا ہے. کئی ایسے بندے، میری بات کا برا نہ منانا، ایک چائے کی پیالی دیکھ کر ہی رنگ اتار دیتے. کئی سگرٹاں دی ڈبی تے اتے ہی وک جاندے نے، کوئی لکھاں تے کروڑاں تے وکدا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو نکال کے اس دنیا میں ہر بندہ بکتا ہے اور بکنے کی قیمت جدا جدا ہے. ایک گل کہوں، ناراض نہیں ہو گے؟ جس کو ہم ووٹ دے کے کامیاب کرتے ہیں نا، یہ بھی اسمبلی میں جا کے نہیں سمجھ لگی. یہاں بنتا ہر کوئی بکتا ہے، بکنے کی قیمت جدا جدا ہے. ارے نہیں بکا تو میرا حسین نہیں بکا ہے. رنگ کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ جس کا رنگ پکا ہے چیک کیا جائے پھر انعام کیا ملتا ہے. میں ایک بزرگ کا نام لینے لگا ہوں، آپ سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صاحب امیہ بن خلف کے غلام ہے، اور امیہ بن خلف عرب کا بہت بڑا تاجر. بلال حبشی جدھر جائیں لوگ ادب سے کھڑے ہو، اے امیہ بن خلف دا غلام آیا ہے. تمہیں پتا امیہ بن خلف دا غلام آیا ہے. لیکن جب کلمہ پڑھا تو اب لوگ کھڑے ہیں ہاتھ میں پتھر لے کر، پتھر مارے، پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے. کوئلے جلا کر اوپر بلال حبشی کو لٹا دیتے ہیں اور سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا جسم جلے، حرکت بھی نہ کر سکے. کسی نے کہا بلال تجھے کلمہ پڑھ کے کیا ملا؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، جب سے کلمہ پڑھا اب لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر نظر آ رہے ہیں. اب بلال تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اپنے رب تعالیٰ سے عرض کر، یا اللہ ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے. یہ بھی نہیں کر سکتا، رب سے اتنا تو کہہ دے، یا اللہ مجھے ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات ہی دے دے. تجھے نجات مل جائے، ہم بھی سمجھے تیرا رب بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا، تیرا دین بھی سچا. کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہندا یار جدوں دیاں نمازاں شروع کیتیاں نے پریشان ہی رہن لگ پیا. جدوں دی داڑھی رکھیے لوگ گلاں ہی کردے نے، جدوں دا سودی کاروبار چھڈیا وے بھکھا ہی مرن لگا واں.
جدوں دا رشوت لینا چھڑیاں نے اور لوگ منہ موڑ کے چلے گئے نے. ہائے ہائے ہائے. لیکن بلال حبشی وہ تھے جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑی ہوئی تھی. بلال حبشی کا جواب سنو. فرمان لگے مجھے کہتے ہو میں کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں یا میں رب تعالیٰ سے عرض کروں ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے یا مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دے دے. فرمایا مجھے یہ بتلاؤ تم بازار سے ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہو چند ٹکوں کا اور خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو پلا تو نہیں ہے تڑکا ہوا تو نہیں ہے. فرمایا تم گھڑا خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو. میرا رب مجھے خریدنے لگا دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے. جب ٹھوک بجا کے دیکھ لیا بلال کچا نہیں ہے تو پھر خریدا تو پتہ کس شان سے خریدا. فرمایا بلال آج مکہ فتح ہوا ہے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے عربی بولنے والے وہ امیدوار ہے آج ہمیں اشارہ ہوگا ہم اذان پڑھیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے. بلال اذان کہو. یا رسول اللہ کیسی اذان کہوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ. یعنی اس کو یوں سمجھے بلال کو جب ٹھوک بجا کے دیکھا اب بلال کو وہاں چڑھایا ہے. فرمایا بلال جہاں تیرا قدم ہوگا وہاں بڑے بڑے سرداروں کے سر ہوں گے. اور بلال پر بھی یار قربان جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے نا تو عرض کرے یا رسول اللہ جب میں مدینہ منورہ تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا اب کعبے کی چھت پر ہوں منہ کدھر کروں. فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان پڑھ. خریدا تو پھر کس شان سے خریدا. فرمایا بلال قیامت کے روز جنت کا دروازہ سب سے پہلے جس کے لیے کھلے گا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. لیکن فرمایا مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے نکیل بلال حبشی رضی اللہ عنہ پکڑی ہوگی. یہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے پھر سرکار میں سواری داخل ہوگی. خریدا تو پھر اس شان سے خریدا. تو یہ آزمائشیں بندے پر آتی ہیں آزمائشیں بندے پر تاکہ چیک کیا جائے اس کا ایمان کس لیول کا ہے. رب تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے ایک پیپر سے صرف خوف سے ہی آزما لیا یا کسی کو 2 سے کسی کو 3 سے اور اگر آزمایا بھی تو درمیان میں گیپ بھی دیا. لیکن قربان جائیں میرے امام کا امتحان ایسا امتحان ہوا. فرمایا اے حسین ایگزامینیشن ہال بھی ایک ہی ہوگا میدان کربلا ہی ہوگا. وقت کتنا ہے صبح کا سورج نکلے گا اور دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے یہ سارے پیپر حل کرنے ہیں. یہاں خوف کا بھی پیپر ہوگا بھوک پیاس کا بھی مالوں میں کمی جانوں میں کمی پھلوں میں کمی سارے پیپر اکٹھے ہی حل کرنے ہیں. اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں تو نے سارے پیپر حل کر کے دکھائے ہر پیپر میں پورے نمبر بھی لے کر دکھا دی. یقین جانیے حضرت صاحب میرا دل یہ کہتا ہے اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے
میرے آقا کی دعائیں نہ ہوتی تو امتحان اتنے بڑے امتحان میں حسین کامیاب نہ ہوتا. یار اندازہ کرو، ایک طرف 72 تن ہے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے. یار 72 تن، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ہزاروں کا لشکر دے کر بندہ کانپ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں تو مقابلہ نہیں، لہذا جو کہندے آؤ میں تہاڈی مان لینا ہوں. لیکن حسین تیری عظمت پر قربان جائیں تو یزید کے آگے جھکا نہیں، کھڑا رہا ہے. تیری استقامت پر لاکھوں سلام ہیں. اب حضرت صاحب جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننا، خاص طور پر جو سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے نا وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا نا، اس وقت 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. کتنے جی؟ اونچی بولو ذرا، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ 90,000 تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ لاکھ کے قریب ہے. یہ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار کیوں ڈالے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی. جس راستے سے فوجیوں کو کھانا جاتا تھا، پانی جاتا تھا، اسلحہ جاتا تھا، وہ لائن کٹ گئی. جو پارٹی سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب ہو جائے سمجھو کہ جنگ جیت گیا. کیونکہ جب فوجی کو پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، بھوکا فوجی کتنی دیر لڑے گا؟ ہتھیار ڈال دے گا. حضرت جی ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا، جب سپلائی لائن کٹ جائے تو 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری سپلائی لائن کٹ گئی اور تو پھر ہتھیار نہیں ڈالا، تو کھڑا ہے، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے. حضرت صاحب یہ مسجد کا دروازہ ہے نا، باہر کھلی سی جگہ ہے. ایک بندہ باہر کھڑا ہو کے خالی ہوائی فائر، کیا میں نے کہا جی؟ خالی 5-6 ہوائی فائر کر دے. مائیں بچوں کو کمروں میں بند کر دیتی ہیں، باپ کہتا ہے پترا باہر نہ جائی، گولی بج جائے گی، اندر بڑھ جائے. خالی ہوائی فائر ہوئے، ماں بچے کو کمرے میں بند کر رہی ہے، باپ بچے کو کمرے میں بند کر رہا ہے، اور میرا حسین علی اکبر کو کہاں بھیج رہا ہے؟ حضرت جی خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا. کس علی اکبر کو؟ ارے جس کا چہرہ ہی سرکار کے چہرے سے ملنے والا ہے. کہاں بھیج رہا ہے؟ جہاں سے تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، حسین اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لے جا. یار 60-61 سال کا حسین ہے، بوڑھا حسین اپنے جوان بچے کا لاشا کس طرح اٹھا کر لایا ہوگا، اور لاشا بھی اس طرح، سر اٹھاتا ہے تو پاؤں نیچے گر رہا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے تو ہاتھ نیچے گر رہا ہے. ارے کس طرح حسین اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھا کر لایا ہوگا. ارے لاشا لا کر خیمے میں رکھا ہے اور اگلے بچے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے. حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام.
اور آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں آ کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی رحم کی اپیل کی ہوگی، نہیں، اتمام حجت کے لیے، کہ قیامت کے روز کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے وہ سانتے پتہ ہی نہیں سی، توبہ توبہ توبہ، سرکار دے نواسے نوسی شہید کر دے، سان پتہ ہی نہیں سی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کھڑے ہیں، فرمان لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی حسین ہوں جس کا نانا امام الانبیاء ہے، میں وہی حسین ہوں جس کا بابا شیر خدا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، میں وہی حسین ہوں جس کا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر سرکار سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جو سرکار کے کندھوں پر کھیلا کرتا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑا منگوایا جاتا تھا۔ یار یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حسنین کریمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کھجور کا پھل کھانا ہوتا ہے تو کھجور کو پھل بڑا اوپر جا کے لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کھجور ایسی ہے جس کا پھل نیچے ہی لگے۔ میں کہتا ہوں یار آج بھی اس نسل کی کھجوریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں مدینہ منورہ میں موجود ہے جن کو نیچے ہی پھل لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، گلہ نے دو، تیسری آپشن کوئی نہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا لڑائی کے تیار ہو، بس تیسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے مجھے کہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں؟ ارے میرا یہ ہاتھ جو ابو بکر صدیق کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا ہے، جو عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو ہاتھ ان پاکیزہ ہستیوں کے ہاتھوں میں گیا، اب میں یہ ہاتھ یزید کے پلیت ہاتھوں میں کیسے دے دوں؟ اگر میں ہاتھ دے دیتا ہوں لوگ سمجھیں گے پہلے بھی خلیفہ ایسے ہی ہوں گے، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن پہلے خلفاء کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں؟ وہ یزید بدبخت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی مرضی چلا رہا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، جو شراب کو حلال اور زنا کو حلال قرار دے رہا ہے، اگر میں اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتا ہوں لوگ سمجھیں گے یزید جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے کیونکہ حسین نے بیعت کی ہے۔ فرمایا پھر آنے والی نسل تک میرے نانا کا دین اصل حالت میں نہیں پہنچے گا، حسین گردن تو کٹا دے گا لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ آپ نے جواب دے دیا میں نے بیعت، اونچی بولو، وہ جنگ کا طبل بجا ہے، لڑائی شروع ہوئی ہے، میرا امام جدھر جا رہا ہے لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے آواز آئی حسین کو کمزور مت سمجھو،
یہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے لیکن اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے. یہ اس طرح قابو نہیں آئے گا. اس پر یک بار کی تیروں سے حملہ کرو. بس پھر کیا ہے, ایک حسین ہے اور ہر طرف سے تیر چلائے جا رہے ہیں. وہ نازک بدن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس کرتا تھا, جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج اس جگر کے ٹکڑے میں تیر پروئے جا رہے ہیں. آپ زخموں سے چور ہیں, زمین پر تشریف لاتے ہیں. ایک بدبخت بڑھ کر آپ کے حلق پر خنجر چلانا چاہتا ہے. خنجر چلاتا ہے, چلتا نہیں ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں ذلیل دولت انعام میں حاصل کر لوں. آپ نے ارشاد فرمایا بدبخت تو اس جگہ خنجر چلا رہا جہاں میرے نانا بوسہ دیا کرتے تھے. حسین تیری کوئی آخری خواہش؟ فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے. بس امام پاک نے نماز شروع کی ہے. جب سجدے میں سر رکھا ہے, ان بدبختوں نے پیچھے سے وار کیا ہے, آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ان بدبختوں نے آپ کے سر اقدس کو نیزے میں پرو کر اونچا کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین شہید ہو گیا ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے یزید جیت گیا ہے, حسین ہار گیا ہے. لیکن کون جیتا ہے کون ہارا ہے, اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کو یہ پتہ چلے یہاں لڑائی کاہے کی تھی. دیکھو بھائی یہ میرے پاس رومال ہے, میں کہتا ہوں میرا ہے, حضرت صاحب کہتے ہیں میرا ہے. ہماری آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے. جو رومال لے گیا وہ جیت گیا, جو نہیں لے جا سکا وہ اونچی بولو ذرا. یار بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. زمین کا ٹکڑا ہے, میں کہتا ہوں میری ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے. جو زمین کا ٹکڑا لے گیا وہ جیت گیا, جو نہیں لے جا سکا وہ اونچی بولو. میدان کربلا میں لڑائی کاہے کی تھی بھائی؟ صرف ایک بات کی لڑائی تھی, وہ یہ تھی یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو, حسین کہتا تھا میں نے تیری بیعت. یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے پانی بند کر دیا, بچوں کو شہید کر دیا, ظلم و ستم کی اخیر کر دی. اگر امام پاک اس کی بیعت کر لیتے ہم کہتے یزید جیت گیا حسین ہار گیا. لیکن تاریخ گواہ ہے یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی حسین کو اپنی بیعت پر آمادہ نہیں کر سکا. اس سے پتہ چلا یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے. ان بدبختوں نے سر نیزے میں پرو کے اونچا کیا ہے, اور دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے. ارے آج دیکھو میدان کربلا میں سر بلند کس کا ہے؟ ارے وہ حسین کا ہے, اور قیامت تک سر بلند ہی رہے گا. اب پیارے اسلامی بھائیو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی بڑی قربانی دی, اس قربانی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ یہی کہ بس محفل سجا لو, 2-4 نعتیں سنو, لنگر کھاؤ تو مچھاں اتار دیں دے او جاؤ.
یہی سبق ہے. آؤ آج میں آپ بتلاؤں امام حسین کی قربانی سے ہمیں سبق کیا ملا. پہلا سبق آپ نے جو دیا وہ یہ کہ اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ. حق پہ ہو تو کیا کرو؟ نہیں، اونچی آواز سے کیا کرو؟ یہ نہیں کہ کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے او وڈا دے داڑھی آلا جا کے داڑھی منایا. تو حق پر ہے، تو کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ کسی نے وڈا نمازی بہ جا تو آرام نال، لیکن تکلیف ہے تو میں نمازیں چھاڑ دینا وہاں. یہ ڈٹنا نہیں ہے. ارے تو سرکار کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ساری دنیا بھی تجھے مذاق کرے، ساری دنیا بھی تیری مخالف ہو، تو حسین کی طرح ڈٹ جا، کامیابی تیرے قدم چومے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جس نے کہا اللہ میرا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گیا، فرمایا ایسے بندے پر فرشتے اترتے ہیں اور دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارتیں عطا کرتے ہیں. حق پر ہو تو وکو نہ. حسین نے سارا کنبہ قربان کر دیا، لیکن یزید کو ووٹ، اونچی بولا، یزید کو ووٹ. اسی کہ چولاں دی پلیٹ تے جا کے وک جانے ہیں. کوئی برادری کی وجہ سے بک جاتا ہے، کوئی کسی وجہ، کوئی گلی بنان دی وجہ نہ بک جاتا ہے. ارے حق پر ہو تو پھر ڈٹ جا، اور جب تو ڈٹے گا پھر تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. فرمایا تکلیفوں پر صبر کرنا، بے صبرا بے صبرا. کیونکہ چپ کریں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے. پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ نہیں، سب دی آواز نہیں آ رہی. کن کے ساتھ ہے؟ بے صبروں کے ساتھ رب کی حمایت. میں ہاتھ باندھ کے ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. دیکھو امام پاک کا ذکر صبر سے کون کر رہا ہے، بے صبرہ ہو کے کون کر رہا ہے. ابھی بھی اگر میرا اشارہ نہیں سمجھے، میں ایک مثال دینے لگا. صاحب ساڈے پنڈ چ کوئی فوتگی ہو جاوے اسی افسوس کرن جانے ہیں. میں افسوس کرنے گیا، اگلا بندہ گریبان پھاڑ رہا ہے، چہرہ نوچ رہا ہے، او افضا میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا. ہم اس کو سینے سے لگا کے کہنا بھائی صبر کر، بھائی اونچی بولو یار. اس کا کیا مطلب جو تو کر رہا ہے وہ صبر؟ تو بھائی پھر بے صبروں کے بعد جاتے کیوں ہو؟ میں غلط ہوں، میری چھولی میں ڈالو. فرمایا جب تمہیں کوئی آزمائش آئے بے صبرا نہیں ہونا، صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور اگلا جو درس دیا وہ پتہ نہیں آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو. فرمایا حالات کیسے بھی ہو جائیں نماز میں سستی.
نماز میں سستی، نماز میں سستی۔ آج میں کہتا ہوں حضرت جی تسی سویرے نماز پڑھن نہیں آئے؟ حافظ جی ساڈی پنڈ تھان چ دشمن داری ہے، خطرہ سی کوئی فائر نہ مار دیندا، اس واسطے نہیں آیا۔ اچھا اچھا یار تو نہیں آیا؟ حافظ جی گھر بچے بھکھے پیاسے تھی کیویں نماز پڑھنا آ جاندا؟ یا تو نہیں آیا؟ وہ حافظ جی گھر بچے بیمار پے سی کیویں نماز پڑھنے آ جاندا؟ یا تو نہیں آیا؟ وہ حافظ جی گھر کوئی فوتگی ہو گئی سی کیویں آ جاندا نماز پڑھن؟ میں نے کہا بھائی قیامت کے روز اگر رب تعالیٰ نے امام حسین کو سامنے پیش کر دی کہاں منہ چھپاؤ گے؟ ارے یہاں خوف بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، عابد بیمار بھی ہے، علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی۔ حضرت صاحب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں جواب سچا دے دو گے؟ اونچی بولو ذرا، مسجد میں بیٹھے یار غلط بیانی نہ کرنا۔ میرے حسین سے نشہ ثابت ہے؟ اونچی بولو یار، نہیں سب کی آواز آنی چاہیے۔ میرے حسین سے بدکاری ثابت ہے؟ بے حیائی ثابت ہے؟ نمازوں میں سستی ثابت ہے؟ یہ سارے کام یزید کے ہیں، آج ہم کام یزیدی کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھ رہے ہیں۔ ارے حسینی تو وہ ہونا چاہیے جس کی تہجد قضا نہ ہو، دیکھنے والا کہے اگر حسین کا غلام اتنی شان والا ہے تو حسین کتنی شان والا ہوگا۔ تو بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کوٹے لا کے ہلی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محمود اور ایاز کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ ایاز بڑا فرما بردار غلام تھا۔ ایک مرتبہ محمود نے ایاز کے بیٹے کو نام لے کے نہیں اشارے سے بولا، ادھر آؤ۔ ایاز پریشان ہو گیا، بادشاہ ہم سے ناراض ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی۔ آ گیا بادشاہ کے بعد، بادشاہ سلامت، آپ ہم سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے آپ پہلے ہمیشہ میرے بچے کو نام لے کے بلاتے تھے، آج نام نے لیا اشارے سے بلایا ہے۔ فرمایا بات اصل میں یہ ہے تیرے بیٹے کے نام کے اندر محمد آتا ہے، آج میرا وضو نہیں تھا۔ ارے یہ تو کامل ہستیاں ہیں، بغیر وضو نام لینا بید بھی ہے، تو شراب پی کے بھنگ پی کے علی کا نام لے رہا ہے۔ آج یہاں فیصلہ کر کے جاؤ، یا مجھے کہو میں غلط ہوں، بھنگ پی کے شراب پی کے علی کا نام لینا یہ ادب ہے؟ بے ادبوں کے پاس کیا لینے جاتے؟ کام سارے یزید والے اور نام حسینی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا خیال ہو سکتا ہے آج بھی نقیب محفل سے نعت خانوں سے میں لیٹ آیا، سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جز سر نیزے پر بلند کیا گیا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، گویا حسین نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ اونچی بولو، نہیں اور اونچی آواز سے بولو۔ اس کا پتہ چلا حسین کو قرآن سے اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے اور سر پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور میں کہا تیرا سر نال لگا، تو کیوں نہیں قرآن پڑھ رہا؟
جتنے یہاں بیٹھے ہو سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہے؟ قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ حسین کا تو سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور تیرا سر نال لگا تو پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ میرے حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے، تو اے سی لگی مسجد میں نہیں آ رہا، تو کارپیٹ پہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو حسینی کیسے ہو گیا؟ ہم امام حسین کی یاد میں سبیل لگاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن میرا دل کیا کہتا ہے، اگر حسین کو صحیح معنوں میں خوش کرنا ہے تو نمازی بن جاؤ یار۔ کیا بن جاؤ؟ اونچی بولو۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب کوئی دلیل؟ تو دلیل بھی پیش ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، میں حدیث غلط پیش کروں میری اصلاح فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی سچی ہے۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، حضرت جی تاڑیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوں گیا؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی؟ تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دے دو گے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، سرکار کی آنکھیں، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بندوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کا نام ہے، ارے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے، آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے یار۔ دن حسینی منا رہا ہے اور کام یزیدی کر رہا ہے۔ چلو آج میں جو آپ فیصلہ کرو گے نا، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ میں نے فیصلہ آپ سے کیوں کروانا ہے؟ جب آپ خود مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کرو گے تو اپنے فیصلے پر پہرا بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ لو حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا جے، مکان میں تاڑا اپنا این لگا آیا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ یار جے بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہاں بھائی، میری جھولی چ پاؤ، جب میں صحیح کہہ رہا ہوں آج اٹھو اپنے رخ مدینے شریف ول کر کے جاؤ یار۔